बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री करप्ट फौज की करप्शन की कहानी, किस तरह एक कौम को तबाह व बर्बाद किया गया, आपने जाकर इसे देखना है और अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। कुछ पाकिस्तान से खबर ये है कि मरियम नवाज पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रही हैं और ये ऐलान कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह, जिनके बारे में मरियम नवाज ने ये कहा था कि जब लोग बाहर निकले और इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो लोग डील करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तो लोगों के हवाले से मरियम नवाज के ये अल्फाज थे कि आगे राना था। तो राना साहब जी मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने ये आइडिया पिच कर दिया है और ये खबर पाकिस्तान की आवाम के लिए है कि आइंदा आपकी इस खानदान से जान नहीं छूटेगी, बल्कि इनके बच्चे फिर उनके बच्चे पाकिस्तान पर इसी तरह हुक्मरानी करते रहेंगे। व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुई और जिस तरह से 26वीं तरमीम करके एक मुस्तकिल चौकी बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस चौकी से जहां पे कुछ जजेस बैठते हैं, उन्होंने ना चाहते हुए भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को एक रिलीफ दिया है और उन्हें काम करने की इजाजत दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक आज 5 जजेस पहुंचे और उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन नहीं की। जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, उनसे कुछ सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप आए हैं, अगर आपको बहाल कर दिया गया तो आज आप जाकर काम करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि मैं फौरी तौर पर जाकर जो केसेस पेंडिंग हैं उनके ऊपर समाअत मुकम्मल करूंगा। दोस्तों, हमें इन तमाम 5 जजेस को क्रेडिट देना चाहिए। 5 जजेस इस निजाम के आगे डट के खड़े हो गए, इनकार कर दिया कि झुकेंगे नहीं, गर्दनें काट दो, हटा दो, लड़ेंगे और हर हद तक जाकर लड़ेंगे। 5 जजेस अपने साथी जजेस के साथ खड़े हुए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ कदम से कदम मिलाकर वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल हुए। ये तारीखी मनाजिर हैं जिसे पाकिस्तान का मीडिया, बेशरम मीडिया, नहीं दिखा रहा और इस बेशरम मीडिया ने मरियम नवाज को दिखाना गवारा किया। राना सनाउल्लाह की बेगुनाही के चर्चे हमें टिकट्स की शक्ल में दोबारा सुनने को मिल रहे हैं। मरियम नवाज इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म होंगी, ये कहानी हमें सुनाई जा रही है। कई कई घंटे इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से जो कैंपेन और जो इश्तिहारी मुहिम का ये हिस्सा है, ये पूरा मीडिया, आप इसे मरियम नवाज को टीवी पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में चलकर गए इंसाफ के लिए, जिस मुल्क में जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहां पर आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा? ये तारीखी मनाजिर पाकिस्तान के इस बेकाऊ मीडिया ने नहीं दिखाए। आज अदालत के अंदर क्या हुआ? डोगर साहब ने जी ये कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस जहांगीरी केस माइनी बेंच का पहले इनकार और फिर इकरार हुआ। वजह क्या बनी ये भी मैं आपको बताता हूं। कमरा अदालत जी 4 था जहां पर यह समाअत हुई है और 5 जजेस दूसरी नशिस्तों पर बैठे। मुनीर मलिक जो जस्टिस जहांगीरी की नुमाइंदगी कर रहे थे, इससे पहले इस्लामाबाद और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के वकला रोस्टम पर आए, फरीक बनने की उन्होंने दरखास्त की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस मौके पर कहा कि पहले आप जज साहबान से पूछ लें कि वो चाहते हैं कि आप उनकी नुमाइंदगी करें या नहीं। मुनीर मलिक ने कहा कि मैं सिर्फ अपने दलाइल दूंगा, जिसके बाद मुनीर मलिक एडवोकेट ने दलाइल दिए। इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ऑर्डर लिखवाया कि केस कल तक हम मुलतवी कर रहे हैं, कल हम आपको दोबारा सुनेंगे। जिस पर मुनीर मलिक ने कहा कि आप बहुत गलत पैगाम दे रहे हैं कि हाई कोर्ट ने बगैर सुने फैसला कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जो गलती हाई कोर्ट ने की वो हम नहीं करेंगे। तमाम जजेस ने मशवरा किया और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डोगर का फैसला मुअत्तल कर दिया गया और जस्टिस डोगर के इस फैसले की मुअत्तली के बाद अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को दोबारा रिस्टोर कर दिया गया है और अब वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या व्यूअर्स? एक तो जुडिशियल वर्क उन्होंने शुरू कर दिया है। वहां पे सहाफियों ने उनसे ये सवाल किया कि आज आप जाकर वापस काम करेंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं फौरी काम करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और इसके साथ साथ जमाल मंदोखेल ने आज समाअत में ये बताया कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुला लिया है। अभी एजेंडे का पता नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के टाउट खबर दे रहे हैं कि तारिक जहांगीरी की दरखास्त की वजह से ये आर्जी रिलीफ है, बहुत जल्द उन्हें सुप्रीम जुडिशियल के जरिए माजूल कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें अब कैच क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आपके कंट्रोल में है, वहां पे आपके नुमाइंदगी सियासी जमातों की भी, जजेस की भी, बार काउंसिल्स की भी, सारी जो नुमाइंदगी है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की है। इन्होंने क्या किया है, ये भागे भागे गए कराची और के की अदालत के अंदर इन्होंने एक दरखास्त डाल दी। वहां पे फैसला आ जाता है और फिर उससे पहले
जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने इनकी डिग्री को जाली करार दे दिया। अब जब तक उस जाली डिग्री के ऊपर फैसला नहीं होता, ये इसे चैलेंज करेंगे और जो कराची यूनिवर्सिटी है उसको फ्रीक बनाया जाएगा, उस पर फैसला कब आएगा कब नहीं आएगा। मीनवाइल इनकी रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। और मीनवाइल क्या होगा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कहेगी क्योंकि ये मामला आ गया है, जब तक जो यूनिवर्सिटी है इसके ऊपर कोई अपनी हद पे राय नहीं देती और ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम आपको काम करने की इजाजत नहीं दे सकते। तो सर ये इनकी गेम थी जिसके जरिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो है वो कंट्रोल किया गया। अभी साहब को ये भी खबर दें कि आज सुबह सुबह अडयाला जेल के दरवाजे एक बार फिर खुल गए और ये इंसाफ के लिए नहीं खुले थे, ये इंडिपेंडेंट मीडिया को अंदर भेजने के लिए नहीं खुले थे, ये वकला को इमरान खान तक एक्सेस देने के लिए नहीं खुले थे, ये बहनों के लिए नहीं खुले, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं खुले, बल्कि ये खुले अली अमीन गंडापुर के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए सुजी सुबह सुबह दरवाजे खुल गए। ये 9 बजे की बात है, पूरा प्रोटोकॉल लगाया गया और बगैर किसी रोक टोक के इनको अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। अब आप जब 2 नंबरी कर रहे होते हैं ना, तो यार उसको तो ढंग से कर लो, कोई तमाशा लगाओ कि मैं इमरान खान से मिलने के लिए आया हूं, मुझे मिलने की इजाजत दी जाए। तो वो जरा थोड़ा सा लेफ्ट राइट होते और कहते कि सर इजाजत नहीं है और आज आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि आज मुलाकात का दिन नहीं, कुछ तो करते। लेकिन इन्होंने क्या किया, आज दरवाजे खुले, पूरा जो लश्कर था अली अमीन गंडापुर का वो अंदर गया और फिर इमरान खान से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 1 घंटा 2 घंटे नहीं, पूरे 3.5 घंटे के करीब इनकी मुलाकात करवाई जाती है। अगर ये मुलाकात आम दिनों में करवा दी जाती तो शायद कोई उंगली ना उठाए, लेकिन आज पीर के दिन दरवाजे खुले और अली अमीन गंडापुर साहब अंदर चले गए। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। खान साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां पे दस्तखत करना भूल गए। और उस केस का क्या हुआ, दरखास्त का क्या हुआ, आज तक अली अमीन गंडापुर की लीगल टीम ने इस पे अपडेट नहीं किया। बाद में भी कुछ हुआ होगा ना, दस्तखत करके क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को दोबारा दरखास्त दी? फिर इन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान से नहीं मिलना। देखें, एक एक खबर हमारी सच साबित हो रही है कि अली अमीन गंडापुर किस तरह से इमरान खान के बयानी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे आकर मिलो, तो अली अमीन गंडापुर ने कहा जी मुझे मिलने की नहीं देते और मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं है। लोगों ने इनका जुलूस निकाल दिया और फिर इनको पहुंचना पड़ा सोशल मीडिया पर, इस्तीफा दो अली अमीन गंडापुर, ये कंपेन चल रही है। आपने जलसा किया, लोगों ने आपको जूते दिखाए, बोतलें आपके ऊपर मारी, फिर ये पहुंच गए अलीमा खान के पास। और उस दिन मैंने आपको वो वीडियो दिखाई थी जिसमें ये खड़े होकर ना, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो गुफ्तगू हम नहीं सुन सकते लेकिन बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है इनका हाल कि ये अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं कि मैडम आपा, मैं तो इमरान खान का सच्चा सिपाही हूं और आप देखें मैं 2 दिन से आपके साथ यहां पे खड़ा हूं, हमारी भी मुलाकात नहीं करवा रहे। लेकिन आज जवाब दो कि मुलाकात सुबह 9 बजे शुरू हुई और 3-3.5 घंटे ये मुलाकात जारी रहती है। 1 बजे के करीब इन्हें बाहर जाने की जो है वो इजाजत मिली। मैं तो यही कहूंगा उनकी इजाजत से गए, उनकी इजाजत से बाहर आए। मुलाकात कैसे हुई? 2 बार पहुंचे लेकिन इमरान खान की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती। 15 से 20 मिनट की ये मुलाकात नहीं थी, 90 सेकंड की मुलाकात आपने वकला से करवाई, लेकिन अली अमीन गंडापुर की 3-3.5 घंटे की एक और मुलाकात करवा दी गई। अब 3 घंटे डिस्कस क्या हुआ होगा? पहले तो खान साहब हैरान हुए होंगे ना कि यार अली अमीन गंडापुर तुम कहां से आज आ गए, यही हुआ होगा ना। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि लिस्ट में आओ और तुम बैठते नहीं हो, आते नहीं हो, कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, ऑपरेशन रोकने की मैंने बात की तो तुमने कहा जी मेरी मुलाकात नहीं हो रही ताकि इमरान खान का पैगाम ना आए। आपको याद होगा कि जो 24 नवंबर और फिर 24 नवंबर को पैगाम आया, 26 नवंबर को लोग बाहर निकले और अलीमा बीबी ने कहा था कि इमरान खान का पैगाम है कि निकलो बाहर, और फिर इनको निकलना पड़ा। आज भी जो पैगामात जलसे की या बाकी आए वो भी अलीमा खान के जरिए आए। वकला को बताया गया कि मुझे अपडेट करें कि जलसा ये पेशावर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पे जी कॉम्प्रोमाइज है। आज पाकिस्तान में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आज की मुलाकात के अंदर दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की बात हुई होगी, आज की मुलाकात के अंदर दोबारा गुड गवर्नेंस का जो है वो सवाल उठाया होगा। मैं आपके सामने ना एक सबसे बड़ी एग्जांपल रख देता हूं आपको समझाने के लिए, और अब आप तमाम दोस्तों ने अली अमीन गंडापुर एंड कंपनी को टैग कर करके ये सवाल करना है, ये पूछना है, सर ये पाकिस्तान आपका है, ये अली अमीन गंडापुर इनको लाने वालों का नहीं है, ये पाकिस्तान आपका है, आपके बच्चों का है। कल जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे क्या सोचेंगे, यार हमारे आबा अजदाद अगर वो डट जाते, अगर इस निजाम की ये जो जितने भी आपकी प्रॉक्सीज हैं इनके बारे में खुलकर बात करते और इनकलाब बर्पा होता इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश जैसा, तो शायद आज हम जो आज से 20-30 बरस के बाद जो पाकिस्तान के हालात होंगे शायद ये ना होते। तो अली अमीन गंडापुर
خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کے بعد کہ کے پی میں جو آروز ہے نا ان پہ ذرا انویسٹیگیشن تو کرواؤ نا، یہ کون کون تھے جنہوں نے ہمیں ان علاقوں میں ہروانے میں کردار ادا کیا۔ خان صاحب نے مسلسل یہ پیغامات بھیجے کہ علی امین آپریشن کو روکو اور آروز کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کرواؤ۔ جو کمشنر راولپنڈی کہہ رہا تھا چلیں کمشنر راولپنڈی میں آپ کی حکومت نہیں ہے، پنڈی میں تو آپ نہیں کر سکے، لیکن کے پی میں تو آپ کی حکومت تھی، ان علاقوں میں ان آروز کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، ان پولیس افسران کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو اس نظام کا حصہ بن گئے، اور وہ محکمے جنہوں نے الیکشن میں ریگنگ کے لیے اپنا کردار ادا کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آج یقیناً خان صاحب کی طرف سے اور پہلے بھی یہ سوال علی امین گنڈا پور کے سامنے رکھا گیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ویورز، علی امین گنڈا پور کی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، ایک خبر یہ بھی آپ کے دوستوں کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ عمران خان سنجیدگی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو تبدیل کر دیا جائے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کو چیک کیا جا رہا ہے، اور یہ خبر آپ کو ہم پہلے بھی دے چکے ہیں۔ تو یہ وجہ بنی کہ علی امین گنڈا پور کو بھاگ کر جانا پڑا۔ ایک بات اس میں اور بھی اہم ہے کہ لاسٹ جو بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات میں شاید کوئی پیغام علی امین گنڈا پور کے لیے بھیجا گیا، بہنیں باہر کھڑی تھی اور بیرسٹر سیف اندر چلا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو آج کی یہ ملاقات اسی یعنی کوئی پیغام دے کر بھیجا ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں آپ کو نا اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں کیونکہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کا یہ معاملہ ہے، جن آروز نے دھاندلی کروائی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے آج ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی ٹویٹر پہ، وہی کہتے ہیں کہ آج 600 دن گزر گئے 8 فروری کے الیکشن کو، لیکن نہ کیس سنے گئے نہ انصاف ملا۔ میرے حلقے میں 66 میں سے 64 پولنگ سٹیشنز کے فارم نمبر 45 پر رد و بدل ہوئی جو پہلی بار تاریخ میں ہوا، اور یہ کسی سازش کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ صرف میری نشست کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے ووٹرز اور عمران خان کے مینڈیٹ کا سوال ہے۔ اگر کیس نہیں سننے تو کم از کم خارج کر دیں تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ میری یہ مہم ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے ہے، اور اگر انصاف نہ ملا تو نظام خود کو بے نقاب کر دے گا۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان نے تیمور سلیم جھگڑا کو کے پی کابینہ میں شامل ہونے کا بھی کہا، لیکن علی امین گنڈا پور نے یہ کام نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ اپنے جو لوگوں کو نوازنا چاہتے تھے اور انہوں نے نوازا۔ پاکستان تحریک انصاف کیا غلطیاں کر رہی ہے، میں آپ کو اس سے پہلے بھی مسلسل حل بھی آپ کے سامنے رکھتا رہا اور ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے رہے۔ آج کچھ غلطیاں جو تحریک انصاف مسلسل کر رہی ہے، دیکھیں پہلے دن سے آپ کو آروز کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ آپ کے اوپر مقدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پنجاب میں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن احتجاج کرنا ہر بندے کا حق ہے، اور اس محاذ کو کبھی بھی آپ نے خالی نہیں چھوڑنا تھا۔ آپ نے محاذ بنایا ہی نہیں، خالی چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اور آج دیکھ لیں کہ اس کے جو ثمرات ہیں، اور پاکستان یہ جو پھل ہے نا، یہ زہریلا پھل ہے۔ یہ جو میں ثمرات کا لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ ایک زہریلا، ایک ایسا پیڑ ایک زہریلا پھل جو دیتا ہے وہ پاکستان کی عوام کو کھلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو 26ویں ترمیم یہ جس طرح سے کنٹرول انہوں نے پورا نظام کر لیا، اس کے اثرات اب مزید ہمارے ملک کی معیشت اور پاکستان کی جمہوری نظام پر آپ کو آنے والے کچھ دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کو کبھی بھی یہ محاذ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ ابھی بھی موقع ہے، کم از کم یار کے پی میں تو احتجاج کر سکتے ہو، الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، اور وہاں پہ لوگوں کے خلاف جو ہے ان کا جلوس نکال سکتے ہو، لیکن نہیں ہو رہا۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ یہ مقدمہ عمران خان کا مقدمہ تھا۔ حکومت بنے نہ بنے، اپوزیشن میں تم بیٹھو نہ بیٹھو، وہ پارلیمان جس میں تم رہنے کی بات کرتے ہو، یار مسئلہ یہ ہے کہ اس پارلیمان کو تو آج بھی وہاں پہ اپوزیشن سے نہ کوئی ڈسکشن میں ان کو حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ ایون کہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی بل لا کر ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے آج اس بل کے اوپر ووٹنگ میں حصہ لینا ہے اور اس کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ تو یہ پارلیمان بے معنی ہے، جو اصل مقابلہ ہے وہ آپ کا میدان میں تھا، اور ایک ریزسٹنس آپ کو بنانا چاہیے تھا، لیکن ریزسٹنس بن نہیں سکا۔ اب آہستہ آہستہ نہیں سیٹ ہو رہے ہیں، دیکھیں پنجاب میں یہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو رہے ہیں، نظام کے ساتھ ایک پیج انہوں نے بنا لیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ اگلی وزیراعظم جو ہوگی پاکستان کی وہ مریم ہوگی، اور مریم وزیراعظم بن کے بھی یہ جو ٹرانزیشن تھی نون لیگ کے خاندان کی، سر وہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کل کو جنید صفدر جو ہے ان کا بیٹا، وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے نامینیٹ ہو جائے گا۔ تو سر یہ ان کے بچے، پھر ان کے بچے، تو اور ہم اور ہمارے بچے غلام ابن غلام ہی رہیں گے۔ اور کیوں پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں آتی؟ اس کی وجہ اس نظام میں ایک جماعت، ایک ایسا پاکستان کی عوام کو ایک لیڈر ملا جس نے سوچ دی، لیکن انفارچونیٹلی
یہ اس کے اپنے لوگ اس جماعت میں علی امین گنڈاپور جیسے یا باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو مکمل طور پہ کمپرومائز کروا رہے ہیں. اور جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک خبر لانچ کی گئی ہے. خبر کیا ہے؟ بیرسٹر سیف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ بانی نے واضح کیا کہ اختلافات پیدا کرنے والوں کے لیے پارٹی میں جگہ نہیں اور کچھ لوگ پارٹی میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور پر اعتماد کا اظہار کیا. یہ بیرسٹر سیف کے الفاظ ہیں. علی امین کو مکمل اختیار دیتے ہوئے ضروری اقدامات کی ہدایت کی. اور پھر انہوں نے اس سے پہلے جو خبر لانچ کی ذرائع سے کہ آج علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی اور عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ پارٹی میں تفریق پیدا کی جا رہی ہے، اور سارا انہوں نے ملبانہ علیمہ بی بی پہ ڈال دیا کہ علیمہ بی بی کے پی کے حوالے سے غلط انفارمیشن جو ہے وہ عمران خان کو دیتی ہے. تو جس کے بعد یہ سارا ماحول بنتا ہے. تو اس تناظر میں یہ ملاقات ہوئی تاکہ اس پورے عمل کو جو ہے وہ صاف اور شفاف بنایا جا سکے. سر مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے جو رائٹرز ہیں ان خبروں کے، اگر علی امین گنڈاپور اپنا مدعا کلیئر کروانے کے لیے گئے تھے کہ جناب میرے حوالے سے یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو مجھے موقع دیا جائے، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو روکنا چاہیے تھا یار. آپ کو تو روک کر اس کے اوپر مہر لگانی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو ہو. علی امین گنڈاپور اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ مخلص ہے تو اچھی بات ہے. غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، جماعت کو نقصان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے دروازے کھول دیے گئے اور علی امین گنڈاپور کو عمران خان کے سامنے بٹھا دیا گیا تاکہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے یہ جو غلط فہمی ہے دور ہو سکے. تو ان کے اسکرپٹ رائٹرز بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کیفیت میں بیٹھ کر یہ خبریں، اور یہ ان کو خیال آتا ہے کہ دروازے کھولے جائیں اور دروازے کھولنے کے بعد علی امین گنڈاپور کی ملاقات اس لیے کروائی جائے تاکہ ان کے بارے میں عمران خان کے سامنے جو غلط فہمی ہے ان کو دور کیا جائے. دوستو علیمہ خان پاکستان تحریک انصاف میں ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئی ہیں، اور یہ صرف مقدمہ ان کے بھائی کا نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کا مقدمہ ہے. اور جس طرح سے انہوں نے لڑا اور جس طرح سے ان کے خلاف مقدمات اور ایک محاذ بنایا گیا، جس طرح سے ان کو عدالت کے باہر اور اڈیالہ کے باہر جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کی پریزنس، ان کے لب و لہجے میں وہ خود نہیں بولتی بلکہ عمران خان بولتا ہے. لوگوں کو اب خطرہ یہ پڑ گیا کہ یار جب ہم یہ کہتے تھے نا کہ جینون لیڈرشپ، باقی تو سب کمپرومائز تھے، وہ کون ہوگی عمران خان کے بعد؟ یا عمران خان اگر جیل میں ہے تو باہر کون لیڈ کرے گا؟ وہ ہے علیمہ خان. اور ان کو خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ اگر علیمہ خان کو خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ لیڈ کریں اور سب خاموشی سے بیٹھ جائیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو علیمہ خان کے حوالے سے جو خبریں لانچ کروائی جا رہی ہیں کہ جناب غلط فہمی کریٹ کی جا رہی ہے، سر یہ تو آپ کو سوٹ کرتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ غلط فہمیاں اگر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہیں تو تفریق ہے، ہونے دے، لیکن علی امین گنڈاپور کی کریڈیبلٹی متاثر نہ ہو عمران خان کے سامنے، اس لیے جیل کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے گئے. اور میں آپ کو نا اس کا ایک اور بھی نتیجہ جو آ گیا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اور یہ ڈفر ہیں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وارنٹ منسوخ کر دیے ہیں. کس کے؟ علی امین گنڈاپور کے. اور ان کے وارنٹ منسوخ ہو گئے اور پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر ہے 3 ہفتے کے لیے کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کریں. عدالت کی وارنٹ گرفتاری منسوخ کرتے ہوئے اگلی سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت. تو سر چلیں اتنا سا صحیح، لیکن ریلیف تو ان کو ملا. پاکستان تحریک انصاف کو جی سوچنا پڑے گا کہ آپ نے اگر اسی طرح علی امین گنڈاپور کے ہاتھوں کھیلنا ہے تو لوگ سر بولیں گے. ہم بول رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں جلسے میں بولے، جوتیاں تک انہوں نے دکھائی. دیکھیں جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ اتنی ہی کوشش کرے گا. جلسے میں علی امین آپ کے سامنے آئے اور آپ عمران خان کو دھوکہ دیں تو لوگ پھر آپ کو جوتے ہی دکھائیں گے نا. اور علی محمد خان جب لوگوں کے نوجوان اسے گھیر لیں گے تو پھر پوچھیں گے نا کہ ٹویٹ پہ ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتے، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ تمام دوست جو ہیں یہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، اور جس ملک کے اندر جہاں پہ آپ کی حکومت ہو وہاں بھی آپ اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے. تو سر پھر کیا فائدہ اس تحریک کو اور عمران خان کو جو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ کشمیر جی پورا بند ہو گیا. آزاد کشمیر سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور جن علاقوں میں اس وقت مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، اگر آپ ان کے مطالبات دیکھیں، میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی کہ مطالبات کیا ہیں. کہ یار پانی دے دو، بجلی نہیں ہے، بچوں کو اچھے سکولز دیے جائیں، ہسپتال دیے جائیں، ڈاکٹرز کو پکا کیا جائے، ہمارا ووٹ ہمیں دیا جائے. سر یہ تو وہی مسائل ہیں جو کبھی ہم تیسری دنیا کے مسائل کے طور پہ سنا کرتے تھے. تو کشمیر میں آزاد کشمیر جس پہ ہماری جنگ چلتی رہی ہے اور چل رہی ہے اور ہمارا ایک موقف ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یونائیٹڈ نیشن میں جا کر اس پر تفصیل سے بات نہیں کی اور نہ ہی اس کا اس طرح سے نام لیا، 2 جملے بھی ہم نہیں صحیح طرح سے کہہ سکے.
آپ اس علاقے کو جو کنٹروورسیز بن سکتی ہیں انٹرنیشنل، جس کو ایکسپلائٹ بھارت کر سکتا ہے، یار کم از کم وہاں پر تو ترقی آتی. لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کو استعمال کرتی رہی اپنے مقاصد کے لیے، اور پھر جو برانڈ آف ڈیموکریسی پاکستان سے ایکسپورٹ کیا گیا آزاد کشمیر میں، اسے لوگوں نے رد کر دیا ہے. وہاں پہ سر ایک تو کوٹلی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر ہیں اس وقت، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج پورا کشمیر مکمل طور پہ بند کر دیا. بھمبر، یہ کچھ نام آگے پیچھے ہو جائیں کیونکہ میں ان علاقوں کو نہیں جانتا، تو تلفظ میرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو میں بہت ساری معذرت چاہتا ہوں. ہمارے بہت سارے پیارے دوست بریڈ فٹ سے، میر پور، آزاد کشمیر سے ہمیں دیکھتے ہیں، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم ان کے علاقوں کے نام صحیح نہیں لے رہے، تو میں پہلے ہی ایڈوانس میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. کوٹلی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے. بھمبر کوٹ سے عوام برنالہ کی طرف رواں دواں، جس میں بچے بزرگ سارے اس میں شامل ہوئے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوان تھے، ہر عمر کا بندہ جو ہے آپ کو افراد اس کے اندر نظر آئے. پاکستان مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ رات مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا. اس تحریک کو دنیا سے اوجھل رکھنے کے لیے حکومت نے کشمیر کا انٹرنیٹ بند کیا، لیکن کشمیریوں نے عہد کیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں مان لیا جاتا لاک ڈاؤن نہیں رہے گا. جب آپ وہاں پہ صحافیوں کو حکومت پہ لا کر بٹھا دیں گے تو سر بھی پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر بیڑا غرق ہی ہوگا. فواد چوہدری صاحب نے جی کشمیر کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے بعد آزاد کشمیر میں ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہے، اس لیے ان علاقوں میں اشروں سے کٹ پتلی حکومتیں بنائی جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں مقامی قیادت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی جس پر لوگوں کو اعتماد ہو. اس کے نتیجے میں دشمن ایجنسیز کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ مقامی آبادیوں میں تناؤ بڑھائیں اور اپنے مقاصد حاصل کریں. ایسا ہی ہے نا، جب کسی کو پتہ لگے گا کہ یار یہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کی آواز بھی آواز ملائیں کہ دیکھو کشمیر تم آزاد کروانے کی بات کرتے ہو، جو کشمیر تمہارے پاس ہے پہلے اس کو تو آزاد کر دو. تو پاکستان کو سر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اب کشمیر کا دورہ کروں گا. بھائی دورے نہیں کرنے، آپ یہ جو آپ نے جہاز کو ٹیکسی بنایا ہوا ہے نا، یہ نہیں چاہیے ان کو، ان کے حقوق چاہیے. اور وہ علاقے جہاں اس مکمل ہڑتال ہے جی، ایک تو تتا پانی، پلندری، مظفر آباد، باغ، ہجیرہ، دھیر کوٹ، کھائیگلا، ارجا، بھمبر، عباس پور، میر پور، چمن کوٹ، بلوچ، دھر بازار، ڈڈیال ہے، حویلی کوہوٹا ہے، سہنسا ہے، منڈھول ہے، راولہ کوٹ، تراڑ کھل ہے. یہ نام آگے پیچھے ہو گئے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اب ساتھ ہی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کے شرپسندوں نے اسلحے کے ساتھ حملہ کر دیا. یہ عمل صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں. یہ پاکستان کا میڈیا جی چلا رہا ہے. عوام نے ایمبولینس روکے جانے پر غصے میں عوامی ایکشن کمیٹی کی رکاوٹیں اٹھا کر پھینک دی. نہیں ہونا چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی کی ریلی میں اشتہاریوں کی موجودگی کا بھی انکشاف ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہلڑ بازی اور درندگی کے خلاف عوام سراپا احتجاج. اس ملک میں جو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ہو رہا ہے، روز آپ اس کو مارتے ہیں اور دفناتے ہیں جمہوریت کو، پھر قبر سے نکال کر پھر اسے پھانسی دی جاتی ہے، پھر دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر لوگ روتے ہیں. پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی سالمیت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وتیرہ بدلنا ہوگا. کوئی اگر آج آپ کو وزیر اعلیٰ یہ کہے نا کہ میں پنجاب اور پنجاب کے لوگوں کے خلاف بات نہیں سنوں گی، کاش کوئی یہ کہے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی عوام کے خلاف بات نہیں سنیں گے. پاکستان سر ایک ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ کی ایک کالونی بن چکی ہے، اور یہاں پہ ہماری اپنی جو قومی پہچان ہے وہ آپ کو یا تو صوبوں میں صوبائیت کے اندر تقسیم نظر آئے گی، یا پھر کچھ خاندانوں کے ہاں یرغمال نظر آئے گی. اپنا خیال رکھیں اور پاکستان کے لیے بہت ساری دعا کریں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.